الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ اور پہلے ایمان لانے والوں میں سے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھائی کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ گزشتہ درس کے اندر ان مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا تھا جو مخلص مسلمان تھے، دیہاتوں کے رہنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خرچ کر کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں لوٹا کرتے تھے، اور اپنے لیے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا باعث نجات سمجھتے تھے۔ آج کے درس کے اندر بھی ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو شروع میں ایمان لے کر آئے، وہ مہاجرین کی جماعت ہو یا انصار کی جماعت ہو، ان سب کے اعزاز کے اندر اور ان سب کی تعریف کے اندر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پہلے جو ایمان لائے وہ مہاجرین تھے یا انصار کی جماعت تھی۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ سابقین اولین سے کون سے مراد ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے تھے، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، کہ ان کے رتبے الگ ہیں اور ان کے رتبے الگ ہیں۔ بہرکیف مختلف مفسرین کے مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہیں ان کی۔ پھر آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی کے ساتھ۔ اب اس کے اندر بھی دو رائے ہو سکتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو ان صحابہ کرام سے بعد میں ایمان لے کر آئے، اور یا تو وہ صحابہ کرام مراد نہیں بلکہ اس سے تابعین مراد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دونوں جماعتوں کی تعریف فرما رہے ہیں یہاں پر۔ تو سابقین اولین سے مراد جو بھی صحابہ کرام ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالی ان کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کے اندر در حقیقت صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے، صحابہ کرام کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے، صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی شرط کے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گئے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آیت کافی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ صحابہ کرام کی عظمت دوسری آیت سے ثابت ہوتی ہے، سورۃ الحدید کی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ برکیف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ تو آج 14ویں صدی کے اندر یا اس سے پہلے یا بعد میں کسی عام شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضرات صحابہ کرام کے مشاجرت ذاتی معاملات کو اٹھا کر مسلمانوں کے دل کے اندر ان کے خلاف کوئی شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر ایک خاص طبقہ حضرات صحابہ کرام کے خلاف اٹھا ہوا ہے جو نجی معاملات کو سر عام محفلوں میں لا کر صحابہ کرام کی جو عظمت ہے وہ مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں حضرات صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔
اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے مشاجرت صحابہ کے بارے میں سوال نہیں کرنا کہ حضرات صحابہ کرام کے آپس میں کیا اختلافات تھے. ان کے اختلافات اپنی جگہ پر، ہم امت ہیں، ہم ان کے بعد آنے والے ہیں، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں. جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنتوں کو پکڑو اور میرے بعد خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی آیت کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہے ہجرت سے پہلے ایمان لائے یا ہجرت کے بعد ایمان لائے، بدر سے پہلے لائے یا بدر کے بعد لائے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد لائے. بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو دیکھ لیا اللہ نے اس کے اوپر بھی جہنم کو حرام کر دیا. یعنی تابعین کے بارے میں بھی یہ آتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام کا اندازہ لگائیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ اور کتنا بڑا مقام بنایا ہوگا. اسی آیت کی تشریح میں علماء اکرام لکھتے ہیں جیسے آج کل رواج پڑ چکا ہے کہ بزرگوں کے نام کے آگے ہم رضی اللہ عنہم لکھتے ہیں، بزرگوں کے ناموں کے آگے بھی رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ یا رضی اللہ عنہ جو ہوتا ہے یہ صحابہ کرام کا خاصہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. اس لیے کسی عام بزرگ کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ نہیں لکھنا چاہیے بلکہ رحمت اللہ علیہ لکھنا چاہیے، اس لیے کہ رضی اللہ عنہ جو خاصہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے اور یہ تمغہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی کے ساتھ، تو کیا ہوگا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی ایسا اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو جائیں گے. اسی بات کو علامہ اقبال مرحوم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی خود پوچھے میرا بندہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے، میں اس طرح تیری ذات کے بارے میں فیصلہ کروں. تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ساتھ رضا کا اعلان کیا. ایک تو دنیا کے اندر اعلان ہو گیا اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رضا کا پروانہ دے دیا. اور آخرت کے بارے میں اللہ فرما رہے اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر کے رکھے ہیں تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ نے دنیا کے اندر اعزاز دے دیا صحابہ کرام جس نے ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو پا لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو پا کر حالت ایمان کے اندر رہا، حالت ایمان کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ نے اس کو رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا دنیا کے اندر بھی. اور آخرت کے اندر اللہ فرما رہے کہ ان کے لیے میں نے باغات تیار کر کے رکھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے کہ آج دنیا الگ الگ چیزوں کے اندر، مسلمان الگ الگ چیزوں کے اندر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم کامیابی سمیٹنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی کا راستہ جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے مال کو، اپنی تن کو، اپنے ملک وطن، ہر چیز کو رسول اللہ کے اوپر قربان کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو معیار ایمان بنایا ہے، ان کے ایمان کو پیمانہ بنایا ہے. چنانچہ دوسری آیت کے اندر آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے کر آؤ ویسے جیسے یہ ایمان لے کر آئے تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ایمان بنایا ہے، پیمانہ بنایا ہے ایمان کا. اور اسی طرح اس آیت کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا گیا. تو مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ہر آئے روز جو ایک صدا اٹھتی ہے صحابہ کرام کے خلاف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے اللہ فرما رہے کہ وہ جنتی ہیں. ہم ان میں سے کسی کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنیں گے. اس لیے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کو بالکل صاف رکھیں. اللہ نے ان سب کے ساتھ رضا کا اعلان کر دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔